السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکتب تعلیم القرآن SKD یوٹیوب چینل۔ سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ احباب کے سامنے نماز کے فرائض کے متعلق چند اہم گزارشات پیش کریں گے۔ نماز دین اسلام کا ایک ایسا بنیادی اور اہم رکن ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے 700 کے قریب مقامات پر نماز کے متعلق احکامات نازل فرمائے، اور ان 700 میں سے 80 کے قریب ایسے مقامات ہیں جہاں پر صراحتاً اللہ رب العزت اپنے بندوں اور بندیوں کو نماز پڑھنے کا حکم فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے نبی سید الانبیاء، امام الانبیاء، فخر دو عالم، ساقی کوثر، شافی محشر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں کے حساب سے احادیث مبارکہ موجود ہیں جن میں اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بہت ہی وسیع و عریض موضوع ہے، اس کو پھر کبھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نماز کے فرائض کے متعلق جانیں گے اور ان کو پڑھیں گے۔ نماز کے فرائض یعنی کہ نماز کے فرائض سے وہ چیزیں مراد ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی چیز نمازی آدمی نہیں اختیار کرتا تو گویا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ 13 کل نماز کے فرائض ہیں۔ 13 کے 13 کا ہر بالغ مومن مرد اور عورت کے لیے جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس نے نماز پڑھنی ہے۔ اس کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہی ہوں، میرا جو میں رکن اختیار کر رہی ہوں، جو میں کام کر رہی ہوں، وہ فرائض کے درجے میں آ رہا ہے، وہ واجبات کے درجے میں آ رہا ہے، وہ سنن کے درجے میں آ رہا ہے، وہ مستحبات کے درجے میں آ رہا ہے، تاکہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو وہ اس کو حل کر سکے۔ ایسا نہ ہو ایک آدمی ساری زندگی نماز پڑھتا رہے اور جناب وہ پوری زندگی اپنی نماز میں کوئی ایک فرض چھوڑتا رہے، اور ساری زندگی اس نے نماز پڑھی لیکن اس کی نماز ایک بھی قبول نہیں ہوئی۔ تو اس لیے ان فرائض کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو چلیے اس کو شروع کر لیتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، نماز کے کل فرائض کی تعداد جو ہے وہ 13 ہے، اور ان 13 کو بعد میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور 7 ان کی شرائط لکھی جاتی ہیں اور 6 ان کے فرائض لکھے جاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے بعض علماء کرام نے 6 شرائط اور 7 فرائض لکھے ہوتے ہیں، اور 7 وہ فرائض اس طرح بنا لیتے ہیں کہ یہ نماز کی نیت کو وہ فرائض میں شمار کرتے ہیں، اور یہ 6 جو ہے ان کو شرائط میں لکھتے ہیں۔ بہرحال شرائط 6 ہو یا 7 ہو، بات یہ ہے کہ ان 13 کے 13 میں سے اگر ایک بھی چیز جو ہے وہ نماز کے دوران یا نماز سے قبل نہیں پائی جا رہی تو اس شخص کی نماز نہیں ہے۔ اس لیے ان 13 کا 13 جاننا اور ان پر عمل کرنا نمازی مرد اور عورت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ چلیے ان کو ڈسکرائب کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے بدن کا پاک ہونا۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی شرط اس کے لیے یہ ہے کہ اس کا جو وجود ہے وہ پاک ہو، اس پر ناپاکی نہ لگی ہو۔ نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا۔ نماز پڑھنے والا آدمی جو ہے اس کے وجود پر جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ پاک ہونے چاہیے۔ ناپاک کپڑوں کے ساتھ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 3 پر ہے سطر کا چھپانا، اور یہ مرد کے لیے بھی ضروری ہے، عورت کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن مرد کا سطر مختلف ہے، عورت کا سطر جو ہے وہ مختلف ہے۔ مرد کا سطر ناف کے بالکل نیچے سے لے کر ٹخنوں سمیت تک ہے، یہ گھٹنے جو ہیں یہ سطر میں شامل ہے، گھٹنے سطر سے باہر نہیں ہے۔ اور اسی طرح عورت کا سطر جو ہے یہ پورا کا پورا وجود ہے اس کا، صرف 3 چیزیں عورت کی سطر میں شامل نہیں ہیں، یہ دونوں ہاتھ اور چہرہ اور اسی طرح دونوں پاؤں، یہ 3 چیزیں سطر میں شامل نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ
عورت کا پورا وجود دوران نماز چھپانا یہ شرائط میں شامل ہے۔ نمبر 4 پر ہے نماز کی جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ پر آدمی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہوگی، اگر ناپاک ہوگی تو وہاں پر بھی نماز نہیں ہے۔ نمبر 5 نماز کا صحیح وقت ہونا، ایک آدمی جو ہے وہ مغرب کی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے اور مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے جب غروب الشمس ہو جائے، ایک آدمی جو ہے وہ غروب الشمس سے پہلے مغرب کی نماز شروع کر دیتا ہے، گویا کہ اس کی نماز نہیں۔ کیوں نماز نہیں؟ کیونکہ وقت نہیں ہوا۔ وقت جو ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط ہے۔ نمبر 6 قبلہ کی طرف رخ کرنا، اور نمبر 7 نماز کی نیت کرنا۔ اس میں بسا اوقات لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یار نماز کی نیت زبان سے کرنی ہے یا دل سے کرنی؟ نیت کہتے ہیں بیسیکلی دل کے ارادے کا نام نیت ہے، دل سے نیت کرنا ضروری ہے، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر کوئی زبان سے نیت کرنا چاہتا ہے وہ پنجابی میں بھی کر سکتا ہے، وہ اردو میں بھی کر سکتا ہے، وہ عربی میں بھی کر سکتا ہے، لیکن نیت اصل نام ہے دل کے ارادے کا۔ جی فرائض جو ہیں وہ 6 ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، وہ تکبیر ہے جو نماز شروع کرتے وقت جو نمازی آدمی سب سے پہلی تکبیر کہتا ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور تکبیر تحریمہ جو ہے یہ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی تکبیر تحریمہ کہے بغیر نماز میں شامل ہو رہا ہے تو گویا کہ اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہے۔ نمبر 2 قیام کرنا، قیام کا معنی ہے کھڑے ہونا۔ ایک آدمی کھڑے ہونے کی صلاحیت طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ کھڑا ہونا فرض جو ہے یہ فرائض نماز میں ہے یا واجب نماز میں ہے۔ نفل نماز میں آدمی بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے اس کو طاقت ہو یا نہ ہو، ہر صورت وہ نفل بیٹھ کر پڑھنے کی اس کو اجازت ہے، لیکن فرائض میں اگر طاقت رکھتا ہے تو وہ بیٹھنے کی اجازت اس کو نہیں ہے۔ نمبر 3 قرات کرنا، قرات کرنا جو ہے یہ بھی نماز کے فرائض میں شامل ہے۔ ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات، بڑی آیت جیسے آیت الکرسی اور 3 چھوٹی آیات جیسے سورۃ الکوثر ہے۔ اور اسی طرح نمبر 4 پر رکوع کرنا، نمبر 5 پر دونوں سجدے کرنا، یہ بھی فرائض میں شامل ہے۔ نمبر 6 پر التحیات میں بیٹھنا، آخری قعدہ میں التحیات میں بیٹھنا تشہد کی مقدار کے برابر، یعنی کہ جتنے ٹائم میں بندہ تشہد پڑھتا ہے اتنے ٹائم تک آخری قاعدہ میں بیٹھے رہنا، یہ بھی فرائض میں شامل ہے۔ تو ان سب کو جو ہے وہ اچھی طرح یاد بھی کرنا چاہیے اور اپنے ذہن میں اس کو بٹھانا بھی چاہیے، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی مومن مرد اور مومن عورت جو ہے وہ نماز ان میں سے کسی ایک چیز کو ترک کر رہی ہے تو اس کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ یہ جو میں نے چیز ترک کی ہے وہ اس کا حکم کیا ہے، فرائض کے درجے میں ہے یا نہیں۔ اگر وہ فرائض کے درجے میں ہے تو پھر جو ہے اپنی نماز کو دوبارہ لوٹا لینا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب کو، سامعین و ناظرین کو یہ فرائض یاد بھی ہو گئے ہوں گے اور سارے فرائض سمجھ بھی آ گئے ہوں گے۔ اس لیے آپ احباب سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوست احباب تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔